السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بھی ستیارتھ پرکاش کے ایک آپتی کا ادھین کیا۔ آپتی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ تو مہودے سوامی دیانند سرسوتی جی نے یہ آپتی کی ہے کہ آسمان کو چھت بنانا یہ کیسی اوٹ پٹانگ بات ہے، معاذ اللہ، آسمان بھی چھت ہو سکتا ہے کیا؟ تو مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ اتر دیا کہ اس آیت میں سقف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عرب میں یا عربی میں سقف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ اوپر ہوتی ہے، یعنی اگر میں اوپر دیکھوں گا ظاہر آسمان نظر آئے گا، تو اسی وجہ سے اللہ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کہا۔ انہوں نے کیول یہ اتر دیا۔ غالباً مولوی ثناء اللہ صاحب سائنس سے واقف نہ ہوں، یا اگر ہوں تو کسی مصلحت کی وجہ سے انہوں نے مکمل جواب نہیں دیا محترم کو، سوامی دیانند سرسوتی جی کو۔ اچھا، الحمدللہ میں نے اس سے پہلے ایک کتاب کا ادھین کیا تھا، قرآن کے سائنسی انکشافات۔ الحمدللہ بچپن سے ہی دلچسپی تھی، جب بھی میں 6-7 میں سائنس پڑھتا تھا کہ کاش ایسا ہو کہ میں سائنس میں جو کوئی ایسے سوالات ہوتے ہیں، سائنس میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کا قرآن سے میں ریلیٹ کروں، یا جب بھی میں قرآن میں سائنسی آیات پڑھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کاش میں اسے ایکسپلین کر پاتا، اور خصوصاً اس آیات پر تو بہت ہی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے مجھے تشفی بخشی اور علم میں اضافہ ہوا تھا، بجز اس کے کہ میں اس کتاب کو پورا نہیں پڑھ پایا تھا، آدھی ہی کتاب ہوئی تھی، آدھی ہی مکمل ہو گئی تھی الحمدللہ، اور انشاءاللہ آدھی انشاءاللہ ارادہ ہے مکمل کرنے کا آگے۔ اس کتاب کو لکھا ہے انوار ابن اختر صاحب نے، انہی کی وہ کھوجبین کا نتیجہ ہے الحمدللہ۔ تو اس میں ایک ٹاپک انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہم نے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس کی انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے۔ تو اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات جو ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پر گڈھے ہوتے ہیں، کریٹرز، وہ کیوں ہوئے؟ ہم جانتے ہیں میٹیورس کی وجہ سے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کے جو گڈھے اگر زمین میں ہوتے تو ظاہر لائف پاسبل نہیں تھی ارتھ پر۔ اگر میٹیورس آتے رہتے، زمین پر حملہ ہوتا رہتا، تو یہ لائف واز ناٹ پاسبل آن ارتھ۔ تو اس سے بچانے کے لیے جو اللہ نے انتظامات کیے ہیں، کچھ ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ الحمدللہ انتظامات تو ایسے ہیں کہ ان کی تفصیل گنائی جائے تو بس گنائی ہی نہیں جا سکتی، لیکن کچھ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ سورج میں یا اور بھی جو سیارے ہیں ان کے اندر جو توانائی دھماکے ہوتے ہیں، یعنی انرجیٹک ایکسپلوژنز جو ہوتے ہیں ان کے اندر، جنہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں لشکاریں کہا جاتا ہے۔ تو ایک خنابی بادل جس کی اوسطاً جو ایوریج اسپیڈ ہوتی ہے 1500 کلومیٹر سے 1500 کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ زمین کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر الیکٹران پروٹون دونوں ہیں، اور یہ الیکٹرانک بھی ہوتا ہے، یہ الیکٹرک کرنٹ، یعنی کہ برقی قوت والے الیکٹرانوں سے مل کر بنتا ہے، یہ منفی اور مثبت، یعنی کہ پازیٹیو الیکٹرانس اینڈ دا نیگیٹو الیکٹرانس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت کے لیے زمین میں میگنیٹک فیلڈ رکھی ہے، تو وہ میگنیٹک فیلڈ اس سے روک لیتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ اپنی ریپلجو فورس کی وجہ سے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ زمین پر گر جاتا بغیر رکے، گرتا تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں گرتا، لیکن لیکن یہ کہ اسے یہ میگنیٹک فیلڈ اس کی اسپیڈ کو بہت کم کر دیتی ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے اس کی طاقت کے بارے میں تو آپ کو بتا دوں کہ ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا تھا، 58 گھنٹے کے بعد جب اس کی توانائی انرجی دیکھی گئی تو 100 بلین، جتنی بھی انرجی تھی تو اس سے 100 بلین مرتبہ زیادہ توانائی ہے اس انرجیٹک ایکسپلوژن میں جو سن میں ہوا تھا، جو دھرتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو سوچیں کہ ہماری جو 100 بلین
ٹائمز سے زیادہ اگر یہ پاور کا کوئی چیز ہماری زمین پر گرتی تو لائف کیسے پاسبل ہو سکتی تھی، کیا عالم ہوتا دنیا کا۔ اور اس وقت جب یہ گرا تھا، یعنی ہیروشیما پر جب بم گرایا گیا تھا، تو جو میگنیٹک کمپس تھے ان کے اندر بھی ہلچل پیدا ہو گئی تھی، اور یہ کہ درجہ حرارت جو تھا، جو ٹیمپریچر تھا، وہ بھی 250 کلومیٹر کی بلندی تک، 2500 تک ایک ہی جس میں پہنچ گیا تھا، 2500 سیلسیس تک۔ یہ تو انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا، یعنی سورج سے ایک ایسی لہر آئی جو 1500 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور لہر کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ 400 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آتی ہے، اسے شمسی ہوا کہتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وین ایلن بیلٹ کا انتظام کیا ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ وین ایلن بیلٹ آئی کہاں سے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری ارتھ کا جو آؤٹر کور ہے، جو کور ہے وہ آئرن اینڈ نکل سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ رکھی ہے، اور یہ میگنیٹ سے یہ آئرن نکل میگنیٹک وی کین سے مقناطیسی دھاتیں ہیں یہ، تو ان کی جو دونوں تہیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے گرد گھومتی ہیں۔ اس حرکت سے ان کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے، وہ میگنیٹک فیلڈ جب بڑھتی رہتی ہے اور یہ کہ آسمان میں پہنچ جاتی ہے، تو اسے ہی وین ایلن بیلٹ کہا جاتا ہے، اس کی ہی توسیع ہے وین ایلن بیلٹ، اور یہ کرۂ ہوائی سے باہر تک دور پھیل جاتی ہے، یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کرۂ ہوائی آپ کو اور معلومات ہو تو پلیز بتائیے گا، میں نے اس کا ترجمہ دیکھا تو ایگزاسفیئر ہی آ رہا تھا، اور یہ جو بیلٹ ہے وین ایلن بیلٹ، یہ اس جو شمسی ہوا ہے اس سے ہماری زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ پھر تھرڈ پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا، وہ کہا کہ جو کرۂ ہوائی ہے، اور میرے علم کے مطابق ایگزاسفیئر، یہ بھی شہاب ثاقب سے زمین کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اللہ کا انتظام دیکھیں کہ جو بے ضرر شعاعیں ہیں، جو ریڈیائی لہریں ہیں اور نظر آنے والی روشنی ہے، ان کو آنے دیتا ہے۔ اگر یہ جو شعاعیں ہیں، ریڈیائی لہریں، اگر یہ نہ آ پاتی تو آج جو ہمارا مواصلاتی نظام ہے، یعنی جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ تو بالکل یہ وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا۔ تو اللہ کا آپ ایسا نظام دیکھیں کہ جیسا کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اسے محفوظ چھت بنایا، تو یقیناً اسے محفوظ چھت بنایا کہ ایک تو ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو فوٹو سنتھیسس ہے وہ کیسے ہو پا رہا ہے، تبھی تو ہو پا رہا ہے کہ جب جو زہریلی جو گیسز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، اور جو ہمارے لیے فائدہ مند گیسز ہیں انہیں آنے دیا جا رہا ہے، تبھی فوٹو سنتھیسس یعنی کہ ضیاء تعلیب بھی پاسبل ہے، اور جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے نیسیسری ہے۔ پھر میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ مختصراً ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں ایک ایسا عمدہ نظام کام کر رہا ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور باہر کے خطرات سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اور پلس یہ کہ جیسا کہ ہم نے جغرافی میں، آپ الحمدللہ UPSC کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے اور استقامت نصیب فرمائے، اور ریٹین کیپیسٹی پیدا کرے آپ کے اندر بھی، میرے اندر بھی۔ اللہ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے لیئرز آف ایٹماسفیئر پڑھی ہیں، تھرماسفیئر، ایگزاسفیئر، میزاسفیئر، آئنوسفیئر ایٹسیٹرا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ کیسا ہماری حفاظت کے لیے نظام بنا ہے، ورنہ جو اوزون جو گیس اوزون لیئر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اور جو ہارمفل گیسز ہیں اگر وہ ہماری ارتھ تک پہنچ جاتی تو لائف واز ناٹ پاسبل۔ ان کنکلوژن آئی کین سے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔